السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام حضرات سے ایک سوال ہے، کیونکہ کویشچنس آر سم ٹائمز آنسرس۔ کیا ہم ایک میٹل کے ڈبے یعنی کسی ڈوم میں بند ہیں، یا ایک ایسی محفوظ چھت کے نیچے ہیں جو سائنس سے صدیوں آگے ہے؟ آج ایپیسوڈ 40 میں ہم صرف ایلیگیشنز کو ریفیوٹ نہیں کریں گے، ہم لاجک اور کاسمولوجی کے اس پوائنٹ پر جائیں گے جہاں ماڈرن فزکس اور 1400 سالہ پرانا علم آ کر ملتے ہیں۔ امام ابن کثیر رحم اللہ کے اقوال سے لے کر سیلیسٹل پریزرویشن تک آج ہر نادان اسلام وفوب کے مسکنسپشن کا پوسٹ مارٹم ہوگا۔ تو بلیو ٹاکس پہ سب کا سواگت ہے، اور آج حقیقت سے پردہ اٹھے گا۔ لیٹس ڈائیو ان۔ تو جو حضرات آج پہلی بار تشریف لائے ہیں، سبسکرائب بٹن ضرور ٹچ کریں، جس سے ایسی دلچسپ لائیو ریفیوٹیشن سے ہمیشہ ہی فائدہ اٹھایا جا سکے۔ اور تمام سامعین حضرات شیئر بٹن دبائیں، اسٹریم لنک کاپی کریں، اور کم سے کم ایک دوست یا اپنے کسی ایک گروپ میں جوائن لکھ کر لنک کو ضرور پیسٹ کریں۔ اس نوبل کوز میں ہم سب کا کنٹریبیوشن ہونا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔ میری آواز میں کسی بھائی کو کوئی پرابلم آ رہی ہے تو پلیز ضرور بتائیں۔ جن حضرات نے سلام فرمایا ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں انشاءاللہ اپنے اسکرین شیئر کر دیتا ہوں، اور پھر ہماری مختصر ریفیوٹیشن آ جائے گی، اور اس کے بعد میں ہمیشہ کی طرح اسٹیج اوپن ہوگا، لنک پبلک کر دیا جائے گا، اور آپ حضرات جو سوال پوچھنا چاہتے ہیں، آرگیومنٹس کرنا حضرات میری آواز آ رہی ہے؟ آئی تھنک میری سائڈ کوئی گلچ ہے۔ کوئی بھائی یا بہن پلیز کنفرم کریں کہ میری آواز کلیئر ہے۔ جی، بڑی معذرت کے ساتھ میں لیٹ می فکس اٹ۔ اوکے، جزاک اللہ۔
یہ دھیان کے ساتھ میں سنیں تاکہ ہمارا کنسنٹریشن اور آج کو امید کرتے ہیں کہ بس ہوتا ہے. جی پلیز بتائیے گا اف اٹس اوکے. اوکے جزاک اللہ خیر. جو لوگ اٹینٹیولی بتاتے رہتے ہیں ایکنالج کرتے رہتے ہیں فیڈ بیک دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. بیکاز اس ٹیوننگ کے بنا یہ تال میل نہ ہو تو پھر آئی ایم ناٹ شیور کہ مجھے کب فکس کرنا ہے یہاں پہ کوئی ٹیکنیکل گلیچ ہے اس کو ایڈریس کرنا ہے. جزاک اللہ خیر. آئی ایم اسپیکنگ ناؤ. کوڈیفائی ڈو لیٹ می نو اف آئی ایم آڈیبل. اوکے عبدالق بھائی لیٹ می فکس اٹ. اوکے جزاک اللہ. جی غور فرمائیے گا. جی اوکے عبدالق بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سنیے گا پھر بتائیے گا. الحمد للہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اوکے جزاک اللہ عبدالحق بھائی. تو آج کی لائیو اسٹریم قرآن کے چیپٹر 21 یعنی سورہ انبیاء اس کی ورس 32 کے تعلق سے یعنی کہ سقفاً محفوظاً جو اللہ نے فرمایا ہے اس پر اسلام و فوب کے ایلیگیشنز کا کلاسیکل ریفیوٹیشن ہے. ایلیگیشن کیا ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اور کیسے یہ ایلیگیشن ہم تک پہنچا اس کی چھوٹی سی آپ کے سامنے کہانی. تو آپ کو یہ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ نظر آ رہی ہوگی. یہ شاید انہوں نے اے آئی سے بنائی ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے اے آئی سے پوچھا کہ قرآن کے اندر سائنٹیفک انیکوریسی کیا ہے. اس نے کچھ نہ کچھ تو ریسپانس دیا ہوگا. اسے انہوں نے بلٹ پوائنٹس میں چھوٹا کر کے اور اس کی ایک کیراؤزل بنا لیا. اس میں حالانکہ جو آیت لکھی ہوئی ہے وہ بھی صحیح سے پرنٹ نہیں ہو پائی لیکن ایلیگیشن آ گیا ہے
اور اس کو یہ وائرل کرنے کی جو کر رہے تھے، ہم تک یہ پہنچی تو ریفیوٹ کرنا تو بنتا تھا، اور ان کا میں شکر ادا بھی کرتا ہوں، کیونکہ انہی حضرات کی وجہ سے ہمارا اسلام پہ ریویژن ہوتا ہے، مسلمانوں کی اپنی ایمان کی تازگی ہوتی ہے، اور یہاں پر ہم اس کو صرف ریفیوٹ ہی نہیں کر رہے، بلکہ اسلام نے جو ڈیوینٹی کو ثابت کرنے کے لیے 7ویں صدی میں معجزات دکھائے ہیں، یہ قرآن کے اندر مینشن کیے ہیں، اس کا ہمارا ریویژن ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے اپنی ڈیوینٹی کو پروو کرنے کے لیے قرآن کے اندر یہ سائنٹیفک میریکولس فور ٹیلنگ فرمائی ہے۔ قرآن از ناٹ دا بک آف ٹیکسونومی، بٹ دس از دا بک آف گائیڈنس اینڈ ڈیوائن ہنٹس۔ تو اس کے اندر اسی تعلق سے ایک بہت ہی زبردست ڈیوائن ہنٹ ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کاسمک سنگولیرٹی کے اوریجن کے بھیجے ہوئے رسول ہیں جس نے تمام کائنات کو کریٹ کیا ہے۔ جی، تو سب سے پہلے جو نفرتی احمق ہے، اس نے متن غلط لکھا ہے۔ اس کا جو صحیح متن ہے وہ ہے وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، یعنی ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا، لیکن یہ لوگ اس کی نشانیوں سے منہ موڑتے ہیں۔ تو کچھ لوگ قرآن کی اس ورس کو عربک بگاڑ کر کوٹ کرتے ہیں، تو پہلے تو اوریجنل متن کو فکس کریں، اور ان کی چوری پکڑی گئی کہ یہ اے آئی سے انہوں نے ایلیگیشن سرچ کیا ہے، لیکن بھائی اے آئی کبھی بھی ہیومن کو کمپیٹ نہیں کر سکتا۔ جی، تو آج کا عنوان 5 ایلیگیشنز۔ چھٹا ایلیگیشن وہ اسی کیراؤزل کے اندر تھا، لیکن وہ ہسٹوریکل ہے، ایک جنگ کے تعلق سے ہے۔ تو آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ کاسمولوجی کے اوپر ہے، تو انشاءاللہ آج ہم جو منسلک سب ٹاپکس ہیں اس کی بات کریں گے، اور جو چھٹا ریفیوٹیشن ہے اس کی انشاءاللہ کسی دوسری سٹریم میں ریلیونس کے ساتھ میں ریفیوٹ کر دیا جائے گا۔ تو امام ابن کثیر رحم اللہ اور حضرت امام طبری رحم اللہ اپنی تفاسیر میں خود سولڈ ڈوم کہتے ہیں، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ کس کو سولڈ ڈوم کہتے ہیں؟ دنیا کے پہلے آسمان کو۔ دوسرا ان کا دعویٰ یہ ہے کہ قرآن نے محفوظ کرنے کا دعویٰ کیا ہے کہ یہ جو سیلنگ ہے، چھت ہے، روف ہے، دنیا کے اوپر آسمان دنیا ہے، یہ پروٹیکٹ کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے بقول اسلاموفوبس کے کہ 100% پروٹیکشن ہوگا، تو زمین پر ایک بھی میٹیور نہیں گرنا چاہیے۔ تیسرا ان کا الزام یہ ہے کہ گیسیس ایٹماسفیئر کو چھت نہیں کہہ سکتے۔ چوتھا الزام ہے کہ یہ نظام تو نیچرل پروٹیکشن ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو تو کوئی رول ہی نہیں ہے بقول اسلاموفوبس کے۔ اور قرآن سائنس سے ٹکراتا ہے بطور ان کے کہ قرآن از کانٹرڈکٹنگ سائنس۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کانٹرڈکشن ہے یا قرآن کی فور ٹیلنگ ہے، اور وہ میریکل ہے جو قرآن کو یونیورسل گاڈ کی ریویلیشن پروو کرے گی۔ تو پہلے ایلیگیشن لیتے ہیں، اس میں انہوں نے فرمایا تو نہیں کہنا چاہیے چونکہ یہ ایک بلفنگ ہے، تو انہوں نے بکیتی کی ہے کہ حضرت امام ابن کثیر رحم اللہ نے سولڈ ڈوم فرمایا ہے کہ آسمان سولڈ ڈوم ہے ان کی انگلش ٹرانسلیشن کے اندر۔ تو ہم پہلے انگلش ٹرانسلیشن دیکھیں گے، پھر اس پہ اپنا تبصرہ کریں گے کہ علماء نے اس کے تعلق سے کیا فرمایا ہے، غور فرمائیے گا۔ یہ رہی ٹرانسلیشن۔ جی، تو اس میں امام ابن کثیر رحم اللہ نے جو فرمایا ہے، ظاہر سی بات ہے عربک میں فرمایا ہے اور اس کا انگلش ٹرانسلیشن ہے، تو انگلش میں دیکھتے ہیں حضرت نے کیا فرمایا ہے۔ امام ابن کثیر رحم اللہ نے ڈوم کو تشبیہ یعنی کہ اس کے جیسا، اس کا سملٹیوڈ
اس کی مشاہبت دی ہے اور لٹرل میٹل سلیب نہیں فرمایا. ریفرنس میں آپ کے سامنے دکھا رہا ہوں قرآن.com سے تفسیر ابن کثیر کا یہ اسکرین شاٹ ہے. تو کریکشن کیا ہے؟ یہاں پر فرمایا انہوں نے کا الف زبر کا، اس کا مطلب ہوتا ہے اس کے جیسا، لائکننگ، سملٹیوڈ آف دس اینڈ دیٹ. اس لیے یہ ڈسکرپشن اپیئرنس بیسڈ ہے، فینومینولوجیکل ہے، میٹیریل کلیم نہیں. تو جو ان کا کلیم تھا اور آرگیومنٹ تھا یہاں پر کولیپس ہو گیا، اسلاموفوب مقدمہ ہار گئے. اب میں جو آگے بات عرض کر رہا ہوں یہ اپنے مسلمانوں کی تعلیم تربیت کے لیے ہے اور اپنی ایمان کی تازگی کے لیے. جی اور ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف تفسیر ابن کثیر میں امام ابن کثیر رحم اللہ کی ایک رائے ہو، بلکہ میں آپ کو دوسری تفسیر سے سیم بات دکھاتا ہوں. جی غور فرمائیے گا. یہاں پر ہم بہت ساری تفاسیر دیکھ سکتے ہیں. اس میں ہم ایک منہج کی اسینشل تفاسیر میں تفسیر جلالین دیکھ لیتے ہیں. تو چیپٹر ہے سورہ انبیاء، یعنی کہ چیپٹر 21 اور ورس 32. اوکے لیٹس چیک اٹ. جی یہاں پہ فرمایا گیا ہے وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ. And we made the heaven a roof for the earth, functioning like the roof of a house. کیا فرمایا؟ functioning like the roof. اسے کہتے ہیں juxtaposing, similitude یعنی کہ مشابہت دینا، جسے محاورہ کہنا یا میٹافوریکل انداز میں کسی چیز سے کسی چیز کی انالوجی دینا. تو کیا فرمایا کہ ارتھ فنکشننگ لائک دا روف آف اے ہاؤس پریزروڈ فرام کلیپسنگ. کولیپس کیوں نہیں ہوتا ہے اب اس کو بھی فرمائیں گے. اینڈ یٹ آف دا سائنس دیر آف نیملی دا سائنس آف دس ہیون such as the sun, the moon, and the stars, they are disregardful, failing to reflect on them, and thus realize that the creator of such things can have no partner. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مورل تعلیم بھی دے دی، توحید کی تعلیم بھی دے دی، اور اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے، ٹروتھ سیکرز کے لیے ایک ہنٹ چھوڑ دیا کہ قرآن کیسے ڈیوائن بک ہے. کیونکہ 7ویں صدی میں کسی کو معلوم نہیں تھا کہ ہمارے اوپر جتنے بھی ایٹماسفیرک لیئرز ہیں، میسوسفیئر، لیتھوسفیئر، کیسے یہ ہماری ارتھ کی فورن باڈیز سے یا کاسمک باڈیز سے حفاظت کرتے ہیں. تو دوسری تفسیر میں بھی یہی بات ہے. تو آرگیومنٹ تو اسلام فوب کا ہو گیا ختم. اب ہم بات کرتے ہیں اپنے ایمان کی تازگی کے لیے، ٹروتھ سیکرز کے لیے، اور اپنے ایمان کی تجدید کے لیے. لیٹس اوور ٹو اوور پریزنٹیشن. اوکے میں اس کو زوم کرتا ہوں. یہ لیجیے. تو قرآن نے خود سولڈ ڈوم کو نگیٹ کرتا ہے. کیسے نگیٹ کرتا ہے؟ ابھی تو میں نے دو قرآن میں کیا فرمایا ہے. ابھی ہمیشہ جو ہمارے بھائی ان لوگوں کے اعتراضات سے دو چار ہوتے ہیں تو ہمیشہ ان کو جو بھی اعتراض ہیں اس کو پرائمری سورس سے میچ کیا کرو. آپ ہمیشہ دیکھیں گے یہ رینڈم سرچ کریں گے، کسی اے آئی پہ جائیں گے اور وہاں سے ایلیگیشن اٹھا کر اس کی پوسٹ بنا کے اپلوڈ کر دیں گے. ان لوگوں کا یہ رہتا ہے. تو آرگیومنٹ تو میں ختم ہو گیا. لیکن قرآن نے ایک بات کو، قرآن کا کمال یہ ہے
کہ اس بات کو کلیریفائی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ دوسرے کانٹیکسٹ میں اس کو مینشن کرتا ہے. اب دیکھیے جب قرآن کی کاسموگنی کی بات ہوتی ہے، کاسمولوجی نہیں، کاسموگنی، یعنی کہ دھرم کے مذہب کے تعلق سے جو اللہ تعالیٰ نے اس یونیورس کے تخلیق کے تعلق سے نشانیاں فرمائی ہیں، اس میں اسلام کیا کہتا ہے؟ وَالسَّمَاءِ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، چیپٹر 51 ورس 47 میں کیا فرمایا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمام کائنات کو یا آسمانوں کو قوت سے بنایا اور ہم ہی اس کے پھیلانے والے ہیں. لموسعون، ہم ہی اس کے پھیلانے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ لموسعون یعنی کہ ایکسپینڈر ہے. دا ایکٹ آف ایکسپینشن از بینگ ٹیکن پلیس بائی دا ورچیو اینڈ مائٹ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ یہ بول رہا ہے تو ریجڈ سولڈ ڈوم والی ریڈنگ انٹرنلی کولیپس ہو جاتی ہے، کیونکہ جو ایکسپینشن ہے، تو جن لوگوں کو کاسمولوجی کے تعلق سے یہ بات پتا ہے، جو ایکسپینشن آف یونیورس ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ ٹو کاسمیکل باڈیز ایک دوسرے سے دور جا رہی ہیں، بلکہ یہ جو اسپیس ہے یہ ایکسپینڈ ہوتا ہے. اور جو یہ اسپیس کا ایکسپینشن ہے یہ جب ہی پاسبل ہے جب یہ سولڈ نہ ہو. تو اس لیے جب اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا، یہ قرآن کا دوسرا چمتکار ہے ٹروتھ سیکرز کے لیے جو کسوٹی ڈھونڈتے ہیں کہ کیسے اسلام اور قرآن ایک ڈیوائن مذہب ہے اور مین میڈ دھرم یا کوئی ورلڈ ویو نہیں ہے. تو 7ویں صدی میں کوئی نہیں جانتا تھا کہ یونیورسل ایکسپینشن یا انفلیشن نام کی کوئی چیز ہوتی ہے. یہ تو ابھی پچھلے 150 سالوں کی ہماری ریسرچ ہے. جی، ایلیگیشن نمبر 2، کہ محفوظ کا مطلب ہے کہ 100% سیلنگ ہوگی. ریالٹی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محفوظ یعنی کہ پروٹیکٹڈ، گارڈڈ. اب یہاں پر 100% امپینیٹریبل ہونا یہ شیورٹی نہیں ہوتی. انسانوں کی لائف سسٹین ہو جائے، وہ پرپس اگر سفائز ہو جائے گا تو وہاں پر پروٹیکشن دیا جا رہا ہے. تو کلاسیکل تفسیر کیا ہے؟ یعنی کہ تفسیر قرطبی میں فرمایا کہ محفوظ کے وجوہ آتے ہیں گرنے سے حفاظت کے اور شیاطین سے حفاظت کے پہلو. اب ہمارے پہ کیا گر رہا ہے؟ یہ تو ایٹماسفیرک لیئرز ہیں، کتنی میٹرک ٹن گیسز ہمارے سر کے اوپر ہے، یہ ہمارے اوپر نہیں گرتی. اور جتنی کاسمیکل باڈیز ہیں، میٹیورز ہیں، وہ ہمارے اوپر نہیں گرتے. اس سے اللہ تعالیٰ دنیا کے اوپر جو لائف سسٹین کرتی ہے اس کی حفاظت فرماتا ہے. آگے دیکھیے گا، قرآن کے چیپٹر 13 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس آسمان کو روکے ہوئے ہے بنا کسی پلر کے، بغیر عمد ترونہا، کہ وداؤٹ ویزیبل پلرز. یعنی قرآن ویزیبل پلرز ڈینائی کرتا ہے، یعنی کوئی فزیکل پلرز نظر نہیں آتے. یہ سولڈ روف پلس سپورٹ کولمز والی کیریکیچر کو سپورٹ نہیں کرتا. تو آرگیومنٹ ختم ہو گیا. تیسرا ایلیگیشن، آج جلدی جلدی ایلیگیشن لے لیتے ہیں، اس کے بعد میں جو ہمارے کویشچنرز ہیں انشاءاللہ ان کو لے لیا جائے گا اور پھر ہم بیٹھ کے تبصرہ کریں گے. کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ یہاں پر ہم ڈسکشن کریں، کیونکہ ڈیبیٹس میں تو سامنے والے کو اگر یہ پتا ہے کہ وہ غلط ہے تب بھی وہ اپنی ایگو کی وجہ سے اپنی غلط بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے ایڑی سے چونٹی تک کا زور لگا دے گا. اس لیے پہلے ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ آگے ایک ہیلدی ڈسکشن ہو، لیکن سامنے والے جب ہٹ دھرم ہو جاتا ہے اور وہ ایڈمنٹ بن جائے تو پھر اس کے شر سے دوسروں کو بچانا ہوتا ہے. اس لیے مسلمان مجبوراً ایسے لوگوں کو ڈیبنک کرتے ہیں. تیسرا ایلیگیشن یہ تھا کہ گیس ایٹماسفیئر چھت نہیں ہے. اچھا، تو اس میں علماء نے فرمایا کہ قرآن نے جو تشبیہ دی ہے وہ فینومینولوجیکل ہے، یعنی جو چیز اوپر کور کرتی ہے اسے سقف
یا چھت کہہ دیا جاتا ہے، اور کلاسیکل اسلامک فریم ورک میں سما کا استعمال ملٹیپل لیولز پر آتا ہے، فزیکل اسکائی اور ہائر ہیونس دونوں کے لیے اس کا استعمال ہوگا۔ اس لیے سمپلسٹک ایدر اور ریڈنگ غلط فریمنگ ہے۔ اگلے ایلیگیشن، یہ جو سارے میکینزم ہیں یہ تو لاز آف فزکس ہیں، نیچر کر رہا ہے، اور نیچر کے اندر کانشیسنیس بھی ہوتی ہے۔ بقول اسلاموفوب، سو کولڈ سائنٹسٹ، سو کولڈ فلاسفرس، تو اس میں اللہ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہاں پر اسلامک عقیدے میں اسباب یعنی کہ جو ذرائع ہیں، مینس ہیں، سبب ہیں، ذریعے ہیں، اس کو ریجیکٹ نہیں کیا جاتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اسباب کے ذریعے بھی کام کرواتا ہے۔ اسے کہتے ہیں سنت اللہ یا عادت اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سب کچھ کرنے پہ قادر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اپنے کام پہ لگایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لاز آف فزکس کو یا فزکس کے کانسٹینٹ کو، نیچر کے فینومینن کو مینٹین کرنے کے لیے امپلیمنٹ کیا ہوا ہے۔ یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کی عادت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کا محتاج نہیں ہے۔ کیوں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو سائنس کیا بتائے گی کہ یہ کیسے ہوتا ہے، قرآن بتائے گا کہ کیا ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے، اس پہ مورل امپلیکیشن کیا ہے۔ تو ڈومین مکس کرنا کنفیوژن پیدا کرتا ہے، تو اس لیے ہمیں کیٹیگری ایرر کے اندر نہیں پھنسنا ہے۔ پانچواں ایلیگیشن کہ یہاں پر سائنس کانفلکٹ کر رہی ہے۔ اب یہاں پر دو فیکچوئل پوائنٹس سمپل اور نان ایگزیجریٹڈ۔ پہلا کہ ایٹماسفیئر بہت سے اسمال آبجیکٹس کو برن یا ڈس انٹیگریٹ کر دیتی ہے، جنرل فیکٹ ہے۔ موسٹ میٹیروئڈس برن اپ ہو جاتے ہیں، لیکن یہ بات جیسے کہ میں نے عرض کی 7ویں صدی میں کسی انسان کو نہیں پتا تھی کہ ہماری ایٹماسفیرک لیئرز ہماری لائف کو ایسے سسٹین کرتی ہیں، پروٹیکٹ کرتی ہیں۔ اوزون لیئرز یو وی ریڈیشن ایبزورب کرتی ہے اور لائف پروٹیکشن میں رول پلے کرتی ہے۔ اس لیے محفوظ کا اللہ نے پروٹیکٹیو نظام بنایا، تو اس سینس میں لینا کلاسیکل بھی ہے اور آبزرویبل ریالٹی سے ٹکراتا بھی نہیں ہے۔ تو اس میں اہم بات یہ ہے کہ پہلے سائنٹسٹ یہ مانتے تھے کہ 90 سے 95%، اب یہ مانا کہ 97 to 99%۔ اب یہ جو پرسنٹیج یہ کم زیادہ ہوتی رہتی ہے، اور دنیا کی اس پارٹ پہ جس کے اوپر اوزون کا پروٹیکشن نہیں ہو پا رہا، کیونکہ کافی جگہ وہ اوزون لیئر پھٹ چکی ہے اور وہاں سے یو وی ریشن آ جاتے ہیں، تو یہ پرسنٹیج اپ ڈاؤن ہوتی رہے گی، لیکن اللہ تعالیٰ بیسیکلی اس کے ذریعے سے لائف آن ارتھ کو سسٹین کر رہا ہے، اس کو تھرو پروٹیکٹ کر کے۔ تو یہاں پر اگر آپ شیئر ایکوریسی چاہتے ہیں تو اس لیے یہاں پر آئیں، آ کے ہم سے بات کریں کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر موسٹ کا لفظ فرمایا ہے، لارج پورشن کا فرمایا ہے، یا پروٹیکٹنگ سیف گارڈنگ کی بات کہی ہے۔ لیکن دو چمتکار یہاں پہ ثابت ہو گئے، جو قرآن کی بینہ ہے یعنی کہ کسوٹی ہے، ثابت کرتا ہے کہ یہ انسان دوارا لکھت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو کہ یونیورسل گاڈ ہے، جو کاسمک سنگولیرٹی کا اوریجن ہے، ٹرانسینڈنٹ کاز ہے، اس نے اس کو نازل فرمایا ہے۔ تو ایسے ہی قرآن کے چیپٹر 51 جیسے کہ میں نے عرض کیا ورس 47 میں لموسعون یعنی کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کا پھیلانے والا ہے، یعنی کہ اس کی وہ ایکسپینشن کر رہا ہے، تو ایک سمپلسٹ ریجڈ ڈوم ریڈنگ کو اور ویک کر دیتا ہے۔ تو اس لیے ایلیگیشن وہیں پہ ختم ہو گیا۔ لہٰذا اس لائیو سیشن کا نتیجہ کیا نکلا کہ ایلیگیشن کا کور پریمائسی فلاوٹ تھا۔ قرآن اور کلاسیکل اسلامی کورپس کو صحیح پڑھیں تو سولڈ ڈوم کے کلیم اسٹینڈ ہی نہیں کرتا۔ دو تفصیل میں نے آپ حضرات کی خدمت میں دکھائی ہیں، اس سے آرگیومنٹ ختم ہو گیا۔ جی تو آپ حضرات تھوڑا سا فیڈ بیک دیں تاکہ مجھے اندازہ ہو کہ کتنے لوگ اٹینٹیو ہیں۔ تو آپ حضرات کی رائے میں مجھے کامنٹ باکس میں لکھ کے یہ بتائیں کہ آپ سب کو سب سے اسٹرانگ پوائنٹ کون سا لگا، عربی کریکشن یا امام ابن کثیر رحم اللہ کی ایکسپلینیشن یا تفسیر جلالین یا
سپورٹیو آیت جس نے ایکسپلینیشن دی، لموسیحن والی آیت، یا ان سب نے؟ جزاک اللہ خیر. اب انشاءاللہ لنک پبلک کیا جا رہا ہے. اس کے تعلق سے کسی کو کوئی بات پوچھنی ہو، کلیریفیکیشن لینی ہو، یا کوئی ریبٹل ہی دینا ہو، یا کوئی آرگیومنٹ ہی کرنا ہو، تو وہ تہذیب کے دائرے میں انشاءاللہ کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ جو بھائی فیڈ بیک دے رہے ہیں، اس بات کی پروف ہے کہ ماشاءاللہ یہ سب اٹینٹیو ہیں، اور لوگ بھی اٹینٹیو ہوں گے انشاءاللہ. کچھ لوگ کسی کام کی مشاغل کی وجہ سے کومنٹ نہیں کر پاتے ہیں. جزاک اللہ خیر. کوئی بات نہیں راجد بھائی، دیر آئے لیکن دوست آئے، الحمدللہ. یہ لیجئے، تو ہمارا لنک ہوا شیئر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماڈریٹر حضرات سے گزارش کروں گا لنک کو پن کر دیجئے، اور جو لوگ بھائی بہن سامعین حضرات، ہمارے گیسٹ، ڈیبیٹرز، سیکرز اسٹیج جوائن کرنا چاہتے ہیں، لنک آپ کے پاس میں ہے. لنک کو پیسٹ کیجئے اپنے براؤزر میں اور تشریف لے آئیے، اور انشاءاللہ مذاکرہ کرتے ہیں. اور صرف یہی نہیں ہے کہ آپ نے آج کے تعلق سے ہی تبصرہ یا ڈسکشن کرنا ہے. اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایسا سوال ہے جس کا آپ کو جواب نہیں مل پاتا، یا اپنے اپنے مشاغل کی وجہ سے فرصت نہیں ملتی ہے کہ ان باتوں کو ہم ڈھونڈیں، جانیں، تلاشیں، کسی سے پوچھیں، تو یہاں پر موقع ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ سہولتیں ہمارے لیے مہیا فرمائی ہیں، اس کا ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے.